یعنی لالچ دے کر کے لوگوں کو پیسے کی لالچ ہو، دولت کی لالچ ہو، شادی کی لالچ ہو، کسی طرح کی کوئی لالچ دے کر کے مذہب کی طرف بلانا، مذہب میں آنے کی دعوت دینا، اس کی ہمارا آئین اور سنویدھان نہ اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کلام اللہ یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب اجازت دیتی ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو تین باتیں بہت اسپشٹ شبدوں میں کہیں۔ ایک طرف جہاں قرآن کو لے کر کے کہا کہ فیہ شفاء للناس، اس قرآن مجید میں ان تمام لوگوں کے لیے شفا ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، جین ہوں، بودھ ہوں، کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، اس کے ذریعے سے ان کا علاج ہوگا، ان پر دم درود کیا جائے گا، ان کی شفا یابی کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں اسپشٹ شبدوں میں فرما دیا کہ فیہ شفاء للناس، اس میں پوری انسانیت کے لیے، تمام کے تمام لوگوں کے لیے شفا اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ بابائے قوم جنہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کہا جاتا ہے، ان کے تعلق سے یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب سنویدھان بنانے کا وقت آیا، بھارت کا آئین لکھنے کا وقت آیا، تو اس وقت بھارت کے مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن تھا۔ بھارت کے مسلمانوں نے جب بابائے آئین پر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر پر پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیے گئے اور یہ کہہ دیا گیا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو سنسد کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں ہے، اس وقت بنگال کے مسلمانوں نے 1946 کے اندر، سن یاد رکھیے گا، آگے کام آئے گا ہمیشہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، 1946 کے اندر غالباً جولائی کا مہینہ تھا، بنگال کے مسلمانوں نے اپنے کوٹے سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو پارلیمنٹ بھیجا، تب جا کر کے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر پارلیمنٹ کے پہلی بار صدر منونیت ہوئے تھے۔ یہ اتہاس کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس وقت بھارت میں الگ الگ راجیوں میں وزیر اعلیٰ نہیں یعنی چیف منسٹر نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ پرائم منسٹر کا پد ہوتا تھا۔ تو بنگال کے جو پردھان منتری تھے وہ سید شہید سہروردی صاحب تھے، جنہوں نے بنگال کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بھارت کی سنسد میں بھیجا۔ یہ باتیں منوادیوں کو پسند نہیں آئی تھی، وہیں سے یہ جھگڑا چل رہا ہے اور ہمیشہ مسلمانوں پہ ایک لیبل لگانے کی، چپکانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں، آپ کو اپنے پوروجوں کی تاریخ جاننے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ سے دور، خبروں سے بھرپور۔ حاضرین جمعہ، ملک کے موجودہ حالات جس تناظر میں کروٹ لے رہے ہیں اور جس طرح سے سیاسی اور سماجی تانے اور بانے بنے جا رہے ہیں، اس سندرب میں اس ناحیے سے ہمیں اور آپ کو کچھ چیزوں کو قرآن اور حدیث سے سمجھنے، جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے اسلام اور مسلمانوں پر کچھ چند لوگوں کا نام لے کر کے اس بات کا لیبل چسپاں کرنے کی ایک بار پھر کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان دھرمانترن یعنی تبدیلی مذہب میں وشواس رکھتے ہیں، زبردستی لوگوں کا مذہب پریورتن کرواتے ہیں، اس طرح کی افواہیں اور چینی گوئیاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پھیلا کر کے اس ملک میں ایک بار پھر نفرت کا وہ واتاورن کھڑا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر قومیں اور سماج اور سمدائے آپس میں بٹ جائیں، اور اس ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، اس ملک کی جو گاندھی وادی سنسکرتی ہے، جو آزاد وادی سنسکرتی ہے، جس سنسکرتی پر ایک طرف مہاتما گاندھی نے تو دوسری طرف مولانا ابوالکلام آزاد نے مل جل کر کے ساتھ چلنے اور نبھانے کی قسمیں کھائی تھیں، ان رسموں کو توڑنے اور ان کو برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو آج ایک بار پھر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی قسمیں تھیں جو ہمارے پوروجوں نے اس ملک کو چلانے کے لیے کھائی تھی۔ جب 26 جنوری 1950 کو اس ملک کا آئین ہمارے پوروجوں نے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ہمیش کے لیے عطا کر دیا تھا، تو اس میں کیا وہ باتیں کہی گئی تھی
جس کو آج ملیا میٹ کرنے اور نیست و نابود کرنے کی کچھ شرارتی تبدو کوشش کر رہے ہیں۔ بابائے قوم جنہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کہا جاتا ہے، ان کے تعلق سے یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب سموِدھان بنانے کا وقت آیا، بھارت کا آئین لکھنے کا وقت آیا، تو اس وقت بھارت کے مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن تھا۔ بھارت کے مسلمانوں نے جب بابائے آئین پر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر پر پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیے گئے اور یہ کہہ دیا گیا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو سنسد کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں ہے، اس وقت بنگال کے مسلمانوں نے 1946 کے اندر، سن یاد رکھیے گا، آگے کام آئے گا ہمیشہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، 1946 کے اندر غالباً جولائی کا مہینہ تھا، بنگال کے مسلمانوں نے اپنے کوٹے سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو پارلیمنٹ بھیجا، تب جا کر کے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر پارلیمنٹ کے پہلی بار صدر منونیت ہوئے تھے۔ یہ اتہاس کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس وقت بھارت میں الگ الگ راجیوں میں وزیر اعلیٰ نہیں، یعنی چیف منسٹر نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ پرائم منسٹر کا پد ہوتا تھا۔ تو بنگال کے جو پردھان منتری تھے وہ سید شہید سہروردی صاحب تھے، جنہوں نے بنگال کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بھارت کی سنسد میں بھیجا۔ یہ باتیں منوادیوں کو پسند نہیں آئی تھی، وہیں سے یہ جھگڑا چل رہا ہے اور ہمیشہ مسلمانوں پہ ایک لیبل لگانے کی، چپکانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں، آپ کو اپنے پوروجوں کی تاریخ جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ جاننا چاہو گے۔ جب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو پارلیمنٹ بھیجا گیا، تب وہ سموِدھان سبھا کے صدر منونیت ہوئے تھے اور بھارت کا سموِدھان لکھا گیا تھا، اور اس طرح سے ہمارے پاس بھارت کے سموِدھان کی شکل میں ایک دستور ہمارے حوالے کیا گیا تھا، جس میں اس بات کی ضمانت دی گئی تھی کہ اگر ہم چاہیں، آپ چاہیں یا کوئی بھی چاہے، تو اپنے مذہب کا پرچار پرسار سموِدھان کے درشٹی کون سے، سموِدھان کے ناحیے سے، سموِدھان کے دائرے میں رہ کر کے کر سکتا ہے۔ اسی سموِدھان سے آگے اگر آپ چلیں گے تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اسپشٹ شبدوں میں دھرمانتر کو لے کر کے فرما رہا ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی لالچ دے کر کے لوگوں کو پیسے کی لالچ ہو، دولت کی لالچ ہو، شادی کی لالچ ہو، کسی طرح کی کوئی لالچ دے کر کے مذہب کی طرف بلانا، مذہب میں آنے کی دعوت دینا، اس کی ہمارا آئین اور سموِدھان نہ اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی کلام اللہ یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب اجازت دیتی ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو 3 باتیں بہت اسپشٹ شبدوں میں کہیں۔ ایک طرف جہاں قرآن کو لے کر کے کہا کہ فیہ شفاء للناس، اس قرآن مجید میں ان تمام لوگوں کے لیے شفا ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، جین ہوں، بودھ ہوں، کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، اس کے ذریعے سے ان کا علاج ہوگا، ان پر دم درود کیا جائے گا، ان کی شفا یابی کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں اسپشٹ شبدوں میں فرما دیا کہ فیہ شفاء للناس، اس میں پوری انسانیت کے لیے، تمام کے تمام لوگوں کے لیے شفا اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ لیکن جب ہدایت کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، قرآن مجید اگر شفا ہے تو تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اگر قرآن مجید میں ہدایت ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کا تقوی رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوں، جو خروا لہ سجدا، اللہ رب العالمین کے لیے سجدے میں بھڑ بھڑا کر کے گر پڑتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس میں ہدایت رکھی ہے۔ اور تیسری بات، جب اپنے نبی کو بھیجا تو یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ کسی سماج کے لیے، کسی سمدائے کے لیے آپ کو بھیج رہے ہیں، بلکہ اپنے نبی کو یہ سلوگن دے کر کے بھیج دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے، لیکن اگر بھیجا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ رحمت للعالمین، کہ آپ پوری مانوتا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پورے پرجا تنتر کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی پرجاتی کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی قوم کا رہنے والا ہو، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو،
آپ کو پوری انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، رحمت دے کر کے بھیجا ہے، شفا دے کر کے بھیجا ہے۔ آپ کا کام وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی آپ کے دل میں، آپ کے سینے کے اندر جو ہم نے دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، اس دل کی کیفیت کیا ہے، اس دل کی ماہیت کیا ہے، اس دل کا وتیرہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ کے سینے میں ہم نے ایک کٹھور دل رکھا ہوتا، نعوذ باللہ ایک مردار دل رکھا ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا دل رکھا ہوتا جس میں سیاہ نقطہ ہوتا، تو یہ دل لوگوں کے کام نہیں آتا۔ یہ جو لوگ آپ کے پاس مانوتا کی باتیں سیکھنے آتے ہیں، جو یہ آپ کے پاس امرت کا گھٹ پینے آتے ہیں، جو یہ آپ کے پاس پریم کا درس لینے آتے ہیں، یہ نہیں آتے۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ بھاگ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ جواب ہے ان لوگوں کو جو مسلمانوں پہ الزام لگاتے ہیں جبرن دھرمانترن کا، جو یہ آروپ لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، جو یہ آروپ لگاتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان زبردستی لوگوں کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جواب دیا ہے، اور آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو، اسلام کے ماننے والے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو کیسا ہندوؤں کے ساتھ، کیسا غیر مسلموں کے ساتھ، کیسا ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر وشواس نہیں رکھتے، رسول اللہ پر وشواس نہیں رکھتے، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے پوری مانوتا کو اس بات کا سندیش دے رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو، کہ اے نبی جنہوں نے آپ سے جنگ نہیں کی ہے، جنہوں نے آپ سے قتال نہیں کیا ہے، جنہوں نے آپ کو زبردستی گھر سے نہیں نکالا ہے، ان غیر مسلموں کے ساتھ جنہوں نے آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی ہے، آپ سے جنگ نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ آپ کا ویوہار کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا اعلان، اللہ رب العالمین منع نہیں کر رہا ہے حبیب کہ آپ ان کے ساتھ پیار کا معاملہ نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین اجازت دے رہا ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ قتل نہیں کیا ہے ان کے ساتھ پیار کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین نرمی کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، پریم کا سندیش دینے والوں کو، میانہ روی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اعلان۔ لیکن اللہ کے حبیب مکہ سے نکالے جا چکے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے فرما رہے ہیں تیرے فرزند اے کعبہ مجھے رہنے نہیں دیتے، تیری پاکیزگی کا واسطہ کہنے نہیں دیتے۔ آج اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اے کعبہ تیرے اندر ہم سجدہ کر سکیں، تیرے سامنے ہم جھک سکیں، اپنے مالک کو یاد کر سکیں۔ ایسے حالت میں نم آنکھوں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ لیکن وہی جب فاتح مکہ ہو کر کے مکہ فتح کرنے کی نسبت سے مکہ پر فتح کا پرچم لہراتے ہوئے جب علم لے کر کے لواء المسلمین اسلام اور مسلمانوں کا جھنڈا جب مکہ پہ لہراتا ہے، تو وہی اللہ کے حبیب جو مکہ سے نکالے گئے تھے، جو مکہ سے جنہوں نے کھدیڑ دیا تھا معاذ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ساتھ اللہ کے حبیب کا معاملہ کیا ہے، آپ اس کو بھی سمجھیں۔ اللہ کے حبیب نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ والو تم نے ہمیں ہمارے گھر سے نکالا تھا، ہمیں کعبے کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت تم نے نہیں دی تھی، کعبے کی چار دیواریاں تم نے ہمارے لیے تنگ کر دی تھی، اس کے باوجود سن لو مکہ والو، میں رحمت للعالمین ہوں، میں رحمت کا سندیشہ اللہ سے لے کر کے آیا ہوں، نفرت کا نہیں، بغض کا نہیں، عداوت کا نہیں، کینے کا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے میرے دل میں سیاہ نقطہ ڈال کر کے اس کو شکل نہیں بنا دیا ہے بلکہ نرم رکھا ہے۔ تو آج سن لو، اس نرمی کا فائدہ اٹھا لو مکہ والو۔ نکالنے کے باوجود لا تثریب علیکم اليوم، مکہ والو آج کسی طرح کی کوئی زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ آپ سوچئے کہ اگر کوئی ملک، کوئی مہاجر اپنے ملک سے نکالا جائے اور بعد میں اس ملک کو فتح کر کے اس میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو،
تو کیا اس کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ وہی ہوگا جنہوں نے اس کو نکالا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اپنی فوجوں کو ہٹلر کی طرح حکم دے گا کہ روک دو، بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے حبیب نے حکم نہیں دیا روکنے کا، اعلان کر دیا اللہ تسریب علیکم اليوم، آج کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ انتم الطلقاء، اے مکہ والو سب کے سب آزاد ہو۔ اور پھر آپ نے ایک ایک کر کے ڈیفائن کر دیا، یہاں تک کہ جو حضرت سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا کہا کہ اس کو بھی امان دے دیا جائے گا، کہا کہ جو لوگ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں گے، قتل کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئیں گے، جنگ کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئیں گے، ان کو بھی امان دے دیا جائے گا۔ جو لوگ کعبۃ اللہ کے طواف کر جا کر کے پناہ لے لیں گے، ان کو بھی امان دے دی جائے گی۔ ایک ایک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا، اس کو پریبھاشت کر دیا کہ کن کن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دیا۔ اور اس طرح سے دیکھتے ہی دیکھتے جو خون کی ندیاں بہہ سکتی تھی، جو خون کے سیلاب چل سکتے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری ڈپلومیسی کے ساتھ، پوری حکمت عملی کے ساتھ پورے کے پورے معاملے کو، ظلم کے معاملے کو انصاف میں اور جبر کے معاملے کو عدل میں آپ نے تبدیل کر کے شانتی کا ماحول، شانتی کا واتاورن اور ایک بھی خون نہیں بہنے دیا۔ یہ ہے اسلام کہ ظالموں کے ساتھ اس کا یہ سلوک کرتا ہے، جب فاتح ہوتا ہے تو اس طرح کا سلوک ہوتا ہے۔ آج قرآن مجید کی ایک اور آیت کو لے کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ ہندوؤں پہ زیادتی کرتے ہیں اور مسلمانوں پہ رحم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے اشداء علی الکفار، یہ جنگ کا قانون ہے کہ جب جنگی میدان ہو تو جو لوگ بھی دشمن کی فوج سے آئیں گے ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی جائے گی۔ کیا دنیا کا قانون یہ نہیں ہے کہ دشمن کے ساتھ نرمی ہوگی؟ دشمن کے ساتھ بھی فوج کے جنگ کے میدان میں کوئی قانون نرمی کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور یہی اسلام کا قانون ہے۔ اشداء علی الکفار، جو لوگ اللہ کے نہیں ماننے والے ہیں جنگ کے میدان میں، جو لوگ اللہ کے منکر ہیں جنگ کے میدان میں، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ بھی سختی کریے۔ لیکن آگے اللہ کے نبی نے ایک ایسا قانون پیش کر دیا جو دنیا آج تک نہ پیش کر سکی ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو، ہیومن رائٹ کاؤنسل ہو یا دنیا کا کوئی بھی ادارہ ہو، ایسا قانون آج تک نہیں پیش کر سکا ہے۔ جنگ کا واقعہ ہے، ایک منکر اسلام کا نہ ماننے والا ایک صحابی رسول کی تلوار کی ڈر سے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب ہمیں پناہ چاہیے، ہم نے سرنڈر کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تب بھی صحابی رسول اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ آمینہ کے لال کا سندیشہ سنیے۔ عبداللہ کے نور نظر کی عدالت میں مقدمہ جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مقدمے کو سنتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے ایسا کیا ہے؟ صحابی رسول جواب دیتے ہیں، غالباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ صحابی رسول جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، اس نے میرے تلوار سے بچنے کی ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، اس لیے میں نے دشمن کو قتل کر دیا جنگ کے میدان میں۔ اللہ کے حبیب کا جملہ سنیے۔ آمینہ کا لال فرماتا ہے، حَلَّا شَقَقْتَ قَلْبَهُ، کہ کیا تم نے دل پھاڑ کر کے یہ پڑھ لیا تھا، دیکھ لیا تھا کہ اس کے دل میں تمہارے تلوار کی ڈر سے کلمہ وہ پڑھ رہا ہے یا اپنے آپ پڑھ رہا ہے؟ اور آگے آپ نے جس طرح کی توبیخ کی وہ مسلمانوں کے لیے عبرت ہے کہ کیا بعید تم کو کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمہاری جگہ پر وہ ہو، یعنی اس کے ساتھ مومنوں والا سلوک ہو، اور تم اس کی جگہ پر ہو، یعنی تمہارے ساتھ اللہ کے منکرین والا سلوک ہو۔ اتنی بڑی توبیخ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے صحابی رسول کے لیے کی، اس کے باوجود اسلام اور مسلمانوں پر زبردستی دھرمانترن کا آروپ لگتا ہے۔ آگے سنیے، اللہ کے حبیب ہندوؤں کے رائٹس کی کس طرح سے بحالی کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کا ایک اور اعلان ہے، الا، خبردار، اپنے ماننے والوں کو اللہ کے حبیب اللہ کہہ کے خبردار کر رہے ہیں، من ظلم معاہدن،
جس نے کسی بھی معاہد کے ساتھ، حکومت کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہے، اس کا معاہدہ ہے، وہ ٹیکس دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حبیب کا اعلان ہے، سنیے، الا من ظلم معاہدا، خبردار جس نے کسی معاہد پہ ظلم کیا، وانتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفسہ فانا حجیجہ یوم القیامہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الجزاز میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس نے کسی معاہد کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اس کا حق غصب کیا، اس کے حق پہ ڈکیتی ڈالی، او کلفہ، یا اس کو ایسی بات کا مکلف کیا، ایسا بوجھ اس نے لادا، فوق طاقتہ، جو اس کی طاقت سے اوپر ہے، یعنی وہ 50 کلو اٹھا سکتا ہے، اس پہ 60 کلو لاد دی، وہ 60 کلو اٹھا سکتا ہے، اس پہ 70 کلو لاد دیں، یہ ظلم ہے۔ اللہ کے حبیب کا اعلان ہے ان ہندوؤں کے خلاف جو مسلمانوں کے اسٹیٹ میں رہتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہے اور مسلمانوں پہ زیادتی کرتے ہیں تو ایسے مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے، توبیخ ہے، ڈانٹ ہے، پھٹکار ہے، وعید ہے اللہ کے حبیب کی۔ فرماتے ہیں او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفسہ، یا اس نے کوئی ایسی چیز اس کی مرضی کی بغیر لے لی۔ مان لیجیے آپ مسجد بنا رہے ہیں، کوئی ہندو آپ کی اسٹیٹ میں ہے، اس کا آپ سے ایگریمنٹ ہے، اور بغیر اس کی مرضی کے مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، اسکول بنانے کے لیے 1 انچ بھی زمین آپ نے اگر اس سے ہانپ لی، تو آپ سنیے اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں، فانا حجیز یوم القیامہ، تو میں قیامت کے دن اس ہندو کی طرف سے اس مسلمان کے خلاف اعلان جنگ کروں گا اللہ رب العالمین کی عدالت میں، اللہ رب العالمین سے اس کا مقدمہ لڑوں گا، اس کو انصاف دلواؤں گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ مسلمانوں، حبشہ کے عیسائیوں کا ایک وفد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا۔ حبشہ کے عیسائی مسلمان نہیں تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ان عیسائیوں کا خیمہ لگوایا، ان کی مہمان نوازی کی۔ مسجد کے اندر اللہ کے حبیب کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا کون ہیں؟ حبشہ کے عیسائی ہیں، جو یہ آروپ لگاتے اسلام اور مسلمانوں پر جبرن دھرمانترن کرنے کا اور ہندوؤں کے ساتھ ظلم کرنے کا، کہ اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے، یہ سندیش ہے ان لوگوں کے لیے قرآن مجید کا۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، مسجد نبوی میں اللہ کے حبیب نے خیمہ لگوایا، حبشہ کے عیسائیوں کا وفد آیا ہے، اور خیمہ لگوانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے، انہم کانوا لاصحاب مکرمین، یہ لوگ باعزت لوگ ہیں، یہ لوگ صاحب ثروت، صاحب شرافت، صاحب منزلت اور صاحب عظیمت لوگ ہیں، ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کا اکرام ہونا چاہیے، ان کی تکریم ہونی چاہیے ان عیسائیوں کے لیے جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خیمہ لگوایا ہے، ان کے لیے فرما رہے ہیں فَإِنِّي أُحِبُّ وَأَنَا أَكَافِيهِمْ۔ بہقی شعب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان عیسائی مسلم کے لیے میں نے مسجد نبوی میں خیمہ لگا رکھا ہے اور میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ آمینہ کا لال ایسے عیسائیوں کی مہمان نوازی اور میزبانی کر رہا ہے۔ مسلمانوں، یہ سندیش ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو ہندوؤں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کے ساتھ ویوہار کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، اور جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ آپ زبردستی دھرمانترن کرواتے ہیں، آپ کا مذہب ظلم کی بات کرتا ہے، آپ ان کو قرآن سے سمجھائیے، قرآن سے بتائیے کہ قرآن میں تک کہیں بھی اللہ رب العالمین نے ہندوؤں کے ساتھ ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اللہ کے حبیب کا تو اعلان ہے کہ جو مسلمان ہندو معاہدین کے ساتھ ظلم کرے گا اس کی طرف سے میں قیامت کے دن مسلمانوں کے خلاف مقدمہ لڑوں گا۔ ایک اور روایت ہے، ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا، اللہ کے حبیب کی عدالت میں مقدمہ پہنچا۔ کتنے واقعات، انگنت واقعات، کتب و سیر، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کہاں ہے؟ ہم اور آپ کہاں ہار رہے ہیں؟ یہ 21ویں صدی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی کی صدی ہے، یہ قلم کی صدی ہے۔ اس صدی میں جنگیں تلوار سے نہیں، بارود سے نہیں لڑی جائیں گی، اس صدی میں ایسے جنگ لڑی جائے گی، قلم کی طاقت سے جنگ لڑی جائے گی۔ آپ اسرائیل کی یونیورسٹیوں کا مطالعہ کریے، اسرائیل کی یونیورسٹیوں کو دیکھیے،
ہمارے اور آپ کے بچے اگر اسرائیل میں پڑھنے جائیں گے تو ان کو 33% نمبر پہ پاس کر دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی اسرائیلی بچہ اسرائیل کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہ ملک کے نظام کے ساتھ ملک کو چلانے کے لیے اس سسٹم میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو 90% سے کم نمبر پہ اس کو پاس کیا ہی نہیں جائے گا. تو ہمارے اور آپ کے بچے دنیا کی تقدیر بدلنے کے لیے خدمت کے میدان میں آگے آئیں گے یا وہ یہودی بچے آئیں گے؟ یہودی یونیورسٹیوں کا یہ نصاب ہے کہ اگر 90% سے کوئی بھی بچہ کم لانے کا اہل ہے تو اس کو پہلے ہی آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ بڑھئی کا کام سیکھ لو، کارپینٹر کا کام سیکھ لو، اس ہنرکاری میں چلے جاؤ، اس دستکاری میں چلے جاؤ. ملک کے نظام میں اگر آپ کو شامل ہونا ہے، ملک چلانے کے لیے اگر آپ کو شامل ہونا ہے تو آپ کو کم سے کم 90% نمبر لانا ضروری ہے. واٹس ایپ پہ ایک چیز آج کل بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، بہت پیاری بات ہے. یہ ہمارے ان بچوں کے لیے سندیش ہے جو ابھی پڑھائی کے عہد میں ہیں، جو ابھی پڑھائی کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ افریقہ کی یونیورسٹیز میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے، وہاں لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہے، کسی سوسائٹی کو برباد کرنا ہے تو وہاں کے تعلیمی نظام کو، ایجوکیشن سسٹم کو کریش کر دینا ہوگا، کمزور کر دینا ہوگا، اور وہاں اس بات کی اجازت دے دینی ہوگی کہ بچے نقل کر کے پاس کر دیے جائیں. تو جب بچے نقلچی ہوں گے، نقل کرنے کی اجازت ہوگی، نقل سے پاس ہوں گے، تو ڈاکٹر ایسے پیدا ہوں گے جو مریضوں کو مار دیں گے، جو صحیح علاج نہیں کر پائیں گے. مولوی ایسے پیدا ہوں گے جو دین کا صحیح ایکسپلینیشن نہیں کر پائیں گے، دین کی وضاحت نہیں کر پائیں گے، دین صحیح سے لوگوں کو سمجھا نہیں پائیں گے. تو اسلام اور مسلمان بدنام ہوں گے، دین بدنام ہوگا. ایسے گھٹیا مولوی پیدا ہوں گے، اور ججز ایسے پیدا ہوں گے جن کے ہاتھوں پورا نظام عدل بک جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو دیکھتے ہی دیکھتے 10-12 سال کے اندر پورا کا پورا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا. 70-75 سال کا اسرائیل آج پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے. اس کی مرضی کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. وہ آپ کی ایک ایک حرکت کو مانیٹر کر رہا ہے اسرائیل میں بیٹھ کر کے. 200-250 لوگ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے بچے نقل کر کے پاس ہوتے ہیں. تو وہ ملک چلائیں گے یا ہم اور آپ چلائیں گے؟ ایمان لیجیے، ہمارا ملک بھارت ہے، ہمارے بھارت کا ایک سمویدھان ہے. اس بھارت کے سمویدھان میں ہندو ہو مسلمان ہو، تمام لوگوں کو سمویدھان پر عمل کرنا، اس پر چلنا، اس کو ماننا یہ واجب، ضروری اور لازمی ہے. کیونکہ سمویدھان آپ کو جہاں آپ کے تعلیمی ادارے اپنی مرضی کے بنانے کی اجازت دیتا ہے، وہیں آپ کو اپنے مذہب کا پرچار پرسار کرنے کی اجازت دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس ملک میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوگا تو کورٹ ہے، جوڈیشری ہے، پولیس ہے، نیائے پالیکا ہے، کاریہ پالیکا ہے، پارلیمنٹ ہے، وہاں سے قانون بنیں گے، وہاں سے لوگوں کو انصاف ملے گا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم بندوق لے کر کے اس ملک کے نظام کو ٹھیک کر دیں گے تو ایسا آدمی ملک کا باغی ہے. ملک کا قانون کسی فرد وشیش کو، کسی ویکتی وشیش کو بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس لیے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر اس ملک کے نظام کے ساتھ ہمیں چلنا ہے جس کی ہمارے پوروجوں نے قسمیں کھائی ہیں، تو ہمیں اس ملک کے نظام کو ماننا ہوگا. اور اسی طرح سے وہ لوگ جو آپ پر اور ہم پر زبردستی دھرمانترن کا آروپ لگاتے ہیں، ان کو بھی قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور پڑھنا ہوگا. ورنہ یہ نفرت کی چیزیں، الیکشنز آئیں گے، چناؤ آئیں گے، واویلے ہوں گے، ملک میں نفرت کا ماحول کھڑا کیا جائے گا، کچھ لوگ مار دیے جائیں گے، اور اسی طرح سے چلتا رہے گا. اس لیے بچوں، ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے صحیح طریقے سے دین کو سمجھیں اور اپنے برادران وطن کو بتائیں کہ دین صحیح کیا ہے، اسلام صحیح کیا ہے، حقیقی مذہب کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مذہب کو لے کر کے آئے تھے جس میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو بہت بڑا بنا دیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، پوری کی پوری بنی آدم کو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے پوری کی پوری بنی آدم کو باعزت بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، صاحب عزت بنایا ہے. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر انسان کی، ہر مسلمان کی، ہر ہندو کی عدل کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کریں.
اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ قرآن مجید کی آیت کو یاد رکھیں، خطبے کے آخر میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے۔ مان لیجئے کہ کوئی آپ کا پڑوسی ہے، وہ آپ کا چاہنے جاننے ماننے والا نہیں ہے، آپ سے اس سے اختلافات ہیں آپ کے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے اعلان کر رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے أَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اس کے ساتھ دشمنی میں تو نا انصافی کر جاؤ۔ خبردار مسلمانوں، ایسے لوگوں کے ساتھ عدل کرنا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، اور یہی عدل تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے بار الہ، ہمیں اسلام کو، مسلمانوں کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ کلی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے جو بچے راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ رب العالمین، تیرے لیے کن فیکون کا معاملہ ہے، تو مقلب القلوب ہے، ان کو صحیح راستے پر لے آ، ان کو دین حنیف کی طرف لے آ، ان کو اوباشی سے، بدماشی سے موڑ کر کے صراط مستقیم کی طرف لے آ، جن لوگوں کی طرف، ان لوگوں کے راستے پر لے آ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعمت علیہم، تو تیرا اعلان ہے سورہ فاتحہ کے اندر کہ تو نے ان پر انعام کیا ہے، اکرام کیا ہے، عزت نازل فرمائی ہے، جن لوگوں کے لیے تیری عزت ہے۔ اے اللہ رب العالمین، ان لوگوں کے راستے پہ ان کو لے آ۔ اے اللہ رب العالمین، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ راست دکھا دے۔ اے اللہ رب العالمین، جو ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں، جو ملک میں ایک دوسرے سے لڑانے کا کام کر رہے ہیں، جو ملک میں عداوت کی لہریں دوڑا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین کے دلوں کو پھیر دے، تاکہ ہمارے بھارت کے اندر، ہمارے ملک کے اندر شانتی ہو، پیار ہو، پریم ہو، محبت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سے ہم نے جنگ آزادی کے میدان میں، آزادی کی جنگ سب لوگوں نے کندھے سے کندھا ملا کر کے ایک ساتھ لڑی تھی، اسی طرح سے ایک بار پھر اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے ہم لوگ ایک ساتھ پھر کندھے سے کندھا ملا کر کے کام کریں۔ آمین۔ وقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو التواب الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا واياكم بالآيات والذكر الحكيم، انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔